تو اردو کی ابتدا سے متعلق اولین نظریات ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اردو کی ابتدا سے متعلق پہلا نظریہ محمد حسین آزاد نے پیش کیا۔ محمد حسین آزاد نے یہ نظریہ اپنی کتاب آب حیات میں پیش کیا، اور ان کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ سیکنڈ نظریہ تھا پروفیسر محمد شیرانی کا۔ پروفیسر محمد شیرانی نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے۔ نمبر 3، مولانا سید سلمان ندوی نے اردو کی ابتدا کا سلسلہ سندھ سے جوڑتے ہوئے اس کا تعلق سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد سے ملانے کی کوشش کی۔ چوتھا جو نظریہ ہے، اردو گجرات میں پیدا ہوئی۔ اس کا ایک سبب تو یہ بتایا جاتا ہے کہ گجرات ایک زمانے میں صوفیوں کا مرکز تھا، اور دوسرا یہ کہ گجرات کے صوفیوں کے اقوال میں اردو کے نمونے ملتے ہیں۔ نمبر 5، اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ یہ نظریہ ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ اردو کی ابتدا سے متعلق لسانی نظریات۔ تاریخ لسانیات کی بنیاد پر جن ماہرین نے اردو کی ابتدا سے متعلق نظریات پیش کیے ہیں، ان میں ڈاکٹر محی الدین قادری سرور، پروفیسر مسعود حسن خان، ڈاکٹر شوکت سبزواری اور سہیل بخاری قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام لوگ اردو کے آغاز کے مسئلے کو کھڑی بولی کے آغاز کا مسئلہ مانتے ہیں۔ اردو زبان کے خط و خال 12ویں صدی کے آخر میں بننا شروع ہوئے۔ خالص لسانیاتی نظریے سے یہ ایک آریائی زبان ہے جس کی ساخت ہندوستانی ہے، اور اس میں یوں تو ایرانی، عربی، انگریزی، پرتگیزی اور فرانسیسی زبانوں کی بھی اثرات ہیں، لیکن فارسی، عربی، ترکی اور ہندوستان کے علاقائی زبانوں کے اثرات اس میں زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے اس زبان میں اظہار کی وسعت پیدا ہوئی۔ مغلیہ حکومت تک فارسی دربار کی زبان رہی، اور ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ ہندوستانوں نے فارسی میں مہارت حاصل کی، لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ اس کے ساتھ فارسی کا بھی زوال ہونے لگا۔ مغلیہ دور کے زوال کے ساتھ اردو کے عروج کا دور شروع ہو گیا۔ دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں اردو کا ابتدائی خمیر تیار ہوا، لیکن اردو زبان کو جو ادبی حیثیت اور عزت ملی، اس کا تعلق سرزمین دکن سے ہے۔ محمد تغلق نے دارالخلافہ دہلی سے دیوگر کیا۔ دیوگر مطلب جب وہ دہلی سے انہوں نے کیپٹل سٹی کو انہوں نے شفٹ کیا، تو بہت سے دلی والے وہاں چلے گئے، اور اس طرح اردو دکن میں دلی والوں کے ہاتھوں پروان چڑھنے اور پھیلنے کا موقع ملا۔ اس بات پر کوئی اتفاق کرتا ہے کہ باہر سے آنے والی قوموں یہ لکھا ہوا اس بات سے ہر کوئی اتفاق کرتا ہے کہ باہر سے آنے والی قوموں اور مقامی لوگوں کے سماجی، سیاسی اور لسانی میل سے اردو پیدا ہوئی۔ علاقے سے منسوب نظریات۔ حافظ محمود شیرانی اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی۔ یہ نظریہ انہوں نے اپنی ایک کتاب پنجاب میں اردو میں دیا۔ نصیر الدین ہاشمی صاحب نے کہا کہ اردو کی جائے پیدائش دکن ہے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں دیا۔ یہ نظریہ سید سلمان ندوی اردو زبان کے آغاز کا صحرا سندھ کے سر ہے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب نقوش سلمانی میں لکھا۔ زبان کی ارتقاء سے منسوب نظریات۔ محمد حسین آزاد اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔
یہ 1880 میں انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں یہ نظریہ پیش کیا۔ مسعود حسین خان، اردو کھڑی زبان اور ہریانی آمیزش ہے، یہ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان میں پیش کیا۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کہتے ہیں اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے، یعنی انہوں نے اڑیسہ کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب قدیم دکن اور اردو کا تقابلی مطالعہ میں بتایا۔ یہ جو کتابوں کے نام ہیں یہ، اور اردو کے نظریات اور ان کے نظریات جنہوں نے پیش کیے ہیں ان کے نام MCQs کے اعتبار سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ایک اوور آل اردو کے نظریات کا اوور ویو ہے۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، اور اس کا جو پکچر ہے میں اپنے ٹیلی گرام چینل پہ ڈال دوں گی نوٹس کی، تو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔